جانے ہوتا ہے نجف کا واقعہ ہے، واقعات میں پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن ظاہر نجف میں ہے تو بدرجہ اولا ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ نجف کے حوضے میں پڑھتا تھا. ہمارے مدرسے میں ایک اور طالب علم تھا اور ہر کوئی اس سے کام کرواتا تھا، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، اور ظاہر سب سے مشکل کام پانی دور سے لانا ہوتا تھا کیونکہ پانی اس طرح نہیں تھا جیسے آج کا دور ہے. کہتے ایک دن میں رات کو اٹھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں روشنی ہے اور وہ کسی سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا سیدی یا سیدی، اے میرے مولا اے میرے مولا. تو میں نے کہا کیا ہے؟ اچانک سے جب میں نے اس کا نام لیا تو ایک دم روشنی ختم ہو گئی، ایک دم وہ باہر آیا اور ایک دم کہنے لگا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ بتاؤ کہ تم بات کس سے کر رہے تھے؟ کہا نہیں، میں آپ کو پانی چاہیے، میں پانی لے آتا ہوں، میں کچھ لے آتا ہوں آپ کے لیے. کہا نہیں نہیں، چھوڑ دو سب باتیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس سے بات کر رہے تھے، اور اگر تم نے نہیں بتایا میں شور مچاؤں گا، سارے طالب علم آ جائیں گے. تو اس نے کہا اچھا میں آپ کو اس شرط پہ بتاتا ہوں کہ آپ کسی اور کو نہیں بتائیں گے. کہا وقت کا امام میرے کمرے میں آیا ہوا تھا. اللہ. کہا جیسے اس نے کہا تو میں عجیب سا ہو گیا. کہا وقت کا امام یعنی ایک ایسا شخص کہ جسے ہم اتنی ویلیو نہیں دیتے اور وقت کا امام اس سے ملنے آیا. کہا ہاں امام میرے پاس آتے ہیں. کہا اس دن کے بعد میرے بدن میں طاقت نہ رہی کہ میں اس سے کوئی کام کہتا. کیسے میں کام کہتا جسے وقت کا امام ہے؟ کہتا ایک دن رات کو میرے کمرے میں وہ آیا اور بیٹھا رہا اور کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں اور پھر شاید نہیں آؤں گا. کہا میں نے کہا کیوں؟ کہا امام نے مجھے اپنے پاس بلا لیا ہے، اب میں امام کے پاس رہوں گا. کہتے کافی دیر گریا کرتے رہے، پھر میں نے اس شخص کو زندگی میں نہیں دیکھا. ہاں عزیزان محترم، یعنی یہ سرزمین نجف، یہ بقول آیت اللہ کشمیری کے کہ جب صدام کا دور تھا نکال دیا گیا تو ان کے شاگرد کہتے ہیں آیت اللہ کشمیری نجف کا اتنا تذکرہ کرتے تھے، اتنا ذکر کرتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا شاید دنیا میں کوئی اور شہر ہے ہی نہیں. نجف یعنی اس زمین اور خاک میں جو خوشبو ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ ہوا گنبد امام علی سے ٹکرا کے آ رہی ہے. یعنی یہ عجیب فضا ہے. یہاں آپ علماء دیکھیں، بڑے بڑے علماء جو حرم کے اندر دفن ہیں. آپ وادی السلام گئے ہوں گے، آیت اللہ قاضی طباطبائی کہ جن کو توحید کا پہاڑ کہا جاتا ہے، یعنی کہ بعض علماء آتے تھے، امام کو سلام کرتے تھے، امام سے سوال پوچھتے تھے تو اندر سے آواز آتی تھی جاؤ قاضی طباطبائی کے پاس. یعنی اتنی بڑی شخصیت جو وادی السلام کے اندر ہیں. یعنی ایسی شخصیت تھی. کس نے بنایا ان کو؟ کیسے بن گئے؟ حرم سے. اس علی کی ولایت کو پہچانا، اس ولایت سے اپنے سینوں کو، وہ مولا کے پاس تو وہ علم تھا کہ کوئی لینے والا نہیں تھا، انہوں نے تو ذرا سے دے دیا. ایک طالب علم تھا جو بہت گریا کرتا تھا، مشکل تھا اس کے لیے پڑھنا، مولا کی ذریعے میں چپک گیا، روتا رہا مولا مجھے کچھ یاد کرا دیں، کچھ یاد کرا دیں. مولا خواب میں آئے، مولا نے جو ہے وہ اسے بسم اللہ کا بے جو ہے وہ یاد کرا دیا. اب جب دوسرے دن کلاس میں دیکھا تو کہتا ہے اتنا درس، اتنا علم. استاد نہیں آیا تھا تو استاد کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا اور درس دینا شروع کر دیا، لیکچر دے رہا ہے اور اتنا امنڈ رہا ہے. استاد نے آگے دیکھا، استاد نے اس کو دیکھا، استاد نے کہا کہ جس نے تمہیں بے یاد کرائی ہے اس نے مجھے پوری بسم اللہ پڑھائی ہے. حضران محترم، یعنی سب یہیں سے، یعنی دنیا اور آخرت کے معاملات سب یہیں سے طے ہو رہے ہیں. رزق خدا دے رہا ہے لیکن وسیلہ خدا نے مولا کائنات کو بنایا ہوا ہے. لیکن میں کمزور ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں عزیزان محترم. یعنی میں نہیں چاہ پاتا، میں درک نہیں کر پا رہا اتنے عرصے سے آ رہا ہوں کہ کون ہے یہ، کون سی ہستی ہے یہ کہ جس کے لیے رسول ساری زندگی علی علی کرتے رہے. کون سی ہستی ہے کہ جس لیے میری بیوی نے اپنی پسلیاں توڑوا لی. یعنی اتنی ولایت، اتنی مضبوط، اتنی ایسی ہے کہ جسے میں درک نہیں کر پا رہا.